بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پے کمیشن قائم کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی، صوبائی اور جو ہماری آرم فورسز ہیں، یعنی وفاقی ملازمین، صوبائی ملازمین اور آرم فورسز جو ہیں، ان کی جو سیلریز ہیں اس میں یکسانیت لائی جائے اور اضافہ جو کرنا ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اب بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ جب تنخواہیں بڑھانے کا وقت ہوتا ہے، بجٹ نزدیک آ رہا ہوتا ہے، تو پے کمیشن بنا دیے جاتے ہیں۔ بھئی اگر یہ کام کرنا ہے، یہ پے کمیشن تو 70 سالوں سے بن رہے ہیں۔ اگر آپ نے مہنگائی کے لحاظ سے افراط زر کو دیکھتے ہوئے ڈٹرمن کر لیں کہ اتنے پرسنٹ اضافہ کرنا ہے، اور جن کی سیلریز، بعض محکمے اتنے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جن کی بہت سیلریز ہیں اور بعض کی ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ مثلا پاکستان ریلوے کے ملازمین کی بھی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں عام محکمہ جات۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی بہت سے ایسے ہوں گے۔ تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ فرق جو ہے بڑا، اس سے ہمارے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جس طریقے سے امتیازی سلوک کا شکار ہو کر اس میں درجہ بندی ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کی سولیڈیرٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اب حکومت نے جو پے کمیشن بنایا ہے، پے اور پینشن کمیشن کے، پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے اور ان میں مانگی لائی جائے، اور جو پیمنٹس جو سیلری ہے اس میں بھی۔ اب اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھا کہ جی مہینے میں بتائے، 15 دن میں بتائے۔ اب اس میں جو بھی انہوں نے معاملات رکھے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سا ٹائم اس میں صرف کرے۔ 6 رکنی اس میں کمیشن بنایا گیا ہے، اور یہ کمیشن جو ہے سابق بیوروکریٹس کے جو ہے نا اور بینکرز پہ مشتمل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سیلریز بہت بڑھتی رہی ہیں، لیکن نواز شریف کے دور میں سیلریز کا ریٹ بہت کم تھا بڑھنے کا۔ اب ایک بندہ سیلری 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہے کسی محکمے میں، اور دوسری طرف بندہ 20,000 روپے پہ لگا ہوا ہے۔ اس طرح ہائی کورٹس میں سیلریز بہت زیادہ ہیں، اور اسی ہائی کورٹ کے تحت جو ماتحت عدلیہ ہے، اس کا جو ماتحت عملہ ہے، ان کی سیلریز بہت کم ہیں، ان کو بینیفٹس کم ہیں۔ تو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ کیونکہ عام آدمی کو جب ریلیف ملے گا تو وہ پیسہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔ وہ پیسے جب ضروریات پر خرچ ہوتے ہیں تو معیشت کا پہیہ چلتا ہے، کارخانے چلتے ہیں، اور وہ پیسہ وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، تو وہ پیسے دوبارہ پھر اسی انڈسٹریلسٹ کے پاس ہی آ جانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے شعبہ جات جو ہے ان میں گرو پیدا ہوتی ہے، گرو کرتے ہیں، وہ نمو پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صوبائی حکومتوں کی طرف سے اضافی الاؤنس میں جو اضافہ ہوا تھا، اس سے وفاقی تنخواہوں میں جو ہے نا وہ اتنی بہتری نہیں آئی گئی تھی۔ اس لیے حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ سیلریز اور پینشن کو بہتر کرے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ایف آئی اے اور قومی احتساب بیورو کو خصوصی الاؤنس دیے جانے کے بعد پاکستان سیکریٹریٹ کے ملازمین میں بھی بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو پے کمیشن بنایا گیا ہے، یہ نظر ثانی کرے گا، لیکن اس کی نظر ثانی جلدی ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب حقدار کو حق نہیں ملتا تو پھر معاشرے میں انریسٹ پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کا پھر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کرمنالوجی
میں ایک بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ کرائم بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انصاف نہ ہو معاشرے میں سے، خواہ وہ سماجی ہے خواہ وہ معاشی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اس پے کمیشن کی سفارشات ہوں گی وہ تو ہوں گی، لیکن اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے دوست ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وکلا ہیں، ان کو چاہیے کہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے رٹ کریں کہ اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے ہمارا جو ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل ہے اس کو بھی اس حوالے سے قانونی طور پر چارہ جوئی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔